امام البصری خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو، اللہ کے ڈور پہ نوک کرنا چاہتے ہو تو یہ والا عمل کرو۔ سنس کی وجہ سے گناہ کر کر کے ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، چڑچڑا پن آتا ہے، فرسٹریشن آتی ہے، ہر ایک سے ہم سختی سے بات کرتے ہیں، کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، ہمارا دل ہی نہیں کرتا سوشلائز کرنے کو، ہم ہر وقت جو ہے وہ سیڈنس کا شکار ہوتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، بیکاز دا ہارٹ ہیز بیکم ڈارک، دیر از ڈارکنیس ان دی ہارٹ۔ ان کلاؤڈس کو ہم نے دور کرنا ہے، گناہوں کے کلاؤڈ سے ہم نے چھٹکارا پانا ہے، ہم نے نکلنا ہے اس روٹین سے۔ موٹیویٹ یور سیلف، آپ نکل سکتے ہیں گناہ کی زندگی سے۔ اینڈ دس لیکچر از گوئنگ ٹو ہیلپ یو، بیکاز ہم کانسیکوینسز ڈسکس کرنے لگے ہیں گناہوں کے اثرات کے حوالے سے جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائے ہیں، تو میں ان میں سے کچھ کانسیکوینسز آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دا فرسٹ کانسیکوینس، اینڈ دس از اے ویری ویری ڈینجرس کانسیکوینس، بینگ ڈپرائیوڈ آف نالج۔ کبھی ایسا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو ایک بات پتہ ہوتی ہے دین کے حوالے سے اور پھر وہ بات آپ کو بھول جاتی ہے؟ تو یقین کیجئے دین کا نالج صرف اس ہارٹ میں رہ سکتا ہے جو پیور ہے، ادروائز دین کا نالج نکل جاتا ہے۔ اگر آپ دائی ہیں، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں، تو پلیز گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو ضائع مت کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ سے چھین لے گا، اللہ یہ نعمت آپ سے لے لے گا، یہ چیز آپ کے دل میں رہے گی ہی نہیں۔ دین کے نالج کی بات کر رہا ہوں۔ سو پلیز ڈو ناٹ کاز ڈسٹرکشن ٹو یور سیلف۔ گناہوں کی وجہ سے کہیں جو تھوڑا بہت نالج ہے وہی ہمارے ذہنوں سے نہ نکل جائے اور اللہ ہم سے نعمت چھین نہ لے، یہ لائٹ چھین نہ لے۔ نمبر 2، بینگ ڈپرائیوڈ آف پروویژن، رزق میں قلت ہونا۔ اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اچھے دوست بھی رزق ہیں، اچھی بیوی، اچھا شوہر بھی رزق ہے، بچے بھی رزق ہیں، ٹائم میں برکت بھی رزق ہے۔ ہمارا تو رزق کا کنسیپٹ صرف پیسہ ہے نا، رزق بہت واسٹ کنسیپٹ ہے۔ بینگ ڈپرائیوڈ آف رزق، آف پروویژن، سنس کی وجہ سے رزق میں قلت آتی ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے۔ ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی ہے، ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی ہے، خوشخبریاں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ پلیز بی ویئر، کانسیکوینس سمجھیں سینس کا۔ دا تھرڈ ڈیڈلی کانسیکوینس آف سین، سینس آف ایلینیشن دیٹ کمز بٹوین اے پرسن اینڈ ہز لارڈ۔ اللہ اکبر، سچ اے بگ پنشمنٹ۔ سینس کی وجہ سے جو سینس آف ایلینیشن ہے سورس سے، سوچیں آپ کو آپ کی فیملی سے کوئی دور کر دے، سوچیں آپ کو آپ کے چاہنے والوں سے کوئی دور کر دے، وہ جو سینس آف ایلینیشن ہے، وہ جو ڈسٹینس ہے، وہ کتنا ٹارچرنگ ہوگا جب آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ سوچیں گناہ گار آدمی اللہ سے دور ہے، اللہ سے دوری آ گئی، اللہ سے ڈسٹینس آ گیا، کتنی بڑی محرومی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ دور ہے، اللہ کا نام بھی نہیں لے پا رہے، اللہ کو پکار بھی نہیں پا رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کر پا رہے۔ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ ایک بندہ نیک بننا چاہتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے تو سینس آف ایلینیشن آ جاتی کہ یار اب اللہ میرے سے ناراض ہوگا۔ یہ چیز ایلینیٹ کرتی ہے انسان کو، شیطان مزید جو ہے اس کو ہوپ لیس کرتا ہے۔ پلیز ڈونٹ بیکم ہوپ لیس، اللہ از آلویز دیئر فار یو، اللہ کے ڈورز ہمیشہ کھلے۔ امام البصری خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو، اللہ کے ڈور پہ نوک کرنا چاہتے ہو تو یہ والا عمل کرو۔ تو ایک بوڑھی عورت مجمع میں بیٹھی ہوئی تھی، شی سیڈ کہ امام کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی۔ ہی سیڈ کہ ایک عام بوڑھی عورت امام سے زیادہ جانتی ہے۔ دا فورتھ کانسیکوینس، اگین ویری ڈیڈلی کانسیکوینس، تھنگس بیکمنگ ڈیفیکلٹ فار دیٹ پرسن۔ گناہوں کی وجہ سے چیزیں مشکل ہونے لگیں گی، یعنی ایک چیز پہ اٹینشن کی تو دوسری چیز آ گئی، دوسری پہ اٹینشن کی تیسری آ گئی، تیسری کی طرف اٹینٹیو ہوئے چوتھی چیز آ گئی، چیزیں آئی جا رہی ہیں، پریشر آیا جا رہا ہے، ہر طرف سے مشکل آئی جا رہی ہے، ایک طرف سے اولاد تنگ کر رہی ہے، ایک طرف سے جو ہے وہ ریلیشن شپس میں پھنسے ہوئے، ایک طرف سے جو ہے وہ اچانک سے کوئی بیمار ہو گیا، ہاسپٹل جانا پڑ گیا، ایک طرف سے یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی ہو سکتے ہیں، ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ پنشمنٹ ہی ہے، لیکن ان موسٹ کیسز وین تھنگس بیکم ڈیفیکلٹ دین اٹس ٹائم ٹو ڈو استغفار۔ کیسے کتنا یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، ایک طرف سے پرابلم آئی وہ حل ہوئی، دوسری طرف سے آ گئی، ابھی وہ ہو رہی تھی تیسری طرف سے آ گئی۔ اٹس ٹائم یو ڈو سجدہ، یو سبمٹ ٹو اللہ، یو سے یا اللہ بس یا میرے رب مجھے معاف کر دے۔ نمبر 5 کانسیکوینس،
the sinner will find darkness in his heart, according to Ibn al-Qayyim. اور یہ بہت سی احادیث سے ڈیرائیو شدہ کانسیپٹ ہے. لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر جاتی ہے آپ کے لیے جب آپ گناہوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں. اللہ دور کر دیتا ہے لوگوں کو آپ سے. یہ ہے فلسفہ گناہ کا اور نیکی کا. نمبر 6 کانسیکوینس آف سن, ڈیپریویشن آف ورشپ اینڈ اوبیڈینس. ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کو اللہ کی عبادت سے ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے, اور اس سے بڑی ڈیپریویشن اور کیا ہوگی. کبھی کبھی سنس کے کانسیکوینس بہت ہی سیریس آتے ہیں نا. مثال کے طور پہ آپ کا سن ایکسپوز ہو جاتا ہے, یا خدا نخواستہ اس سن کی وجہ سے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, فزیکل حادثہ. لیکن کبھی کبھی سن کا کانسیکوینس یہ بھی ہے کہ آپ عبادت میں ملوث تھے. مثال کے طور پہ آپ پہلے جماعت سے نماز پڑھے تھے, لیکن اب آپ جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا آپ نے. پہلے آپ ٹائم پہ نماز پڑھے تھے, اب نہیں پڑھے. پہلے آپ سنتے پڑھتے تھے, پہلے آپ بہت سے نوافل ایکٹس میں ملوث تھے, اب وہ بھی نہیں کر رہے. تو اوبیڈینس سے تو آپ گئے نا. اور یہ بھی بہت بڑا ایک کانسیکوینس ہے سن کا اور پنشمنٹ, کیونکہ اللہ کی عبادت انسان کو اسٹرانگ کرتی ہے. ہم عبد ہیں, ہم عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. اگر عبادت سے ہی گئے تو کیسے ہماری روح کی نشو و نما ہوگی. The 7th consequence is that sin breeds sin. گناہ ایک اور گناہ کی طرف بریڈ کرتا جاتا ہے, یہاں تک کہ انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اس کی روٹین ہی گناہ بن جاتی ہے, اور پھر اسے سمجھ ہی نہیں لگتی, اسے احساس ہی نہیں ہوتا وہ گناہ کر رہا ہے. اب بہت سے لوگ کچھ چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ یار چلو کوئی نہیں, یہ تو چھوٹا سا گناہ یہ کرتے ہیں. لیکن وہ چھوٹا سا گناہ دوسرے کی طرف لیڈ کرتا ہے, وہ دوسرا تیسرے کی طرف, پھر چوتھے کی طرف, یہاں تک کہ وہ گناہ لیڈ کرتے کرتے ایک بہت بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اینڈ نمبر 8, اگین اے ویری ڈیڈلی کانسیکوینس, دیٹ سنس ویکنز ول پاور. یقین کیجیے گناہ ہماری باڈی لینگویج صاف نظر آ جاتا ہے کہ انسان آج ڈاؤن ہے, اس کی ول پاور ڈاؤن ہے, اس کی فیصلے کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب انسان گناہ میں ملوث ہے. یہ بہت نیچرل ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ روح ویک ہو جاتی ہے, اور فیصلے کا تعلق, ڈیسیژن میکنگ کا تعلق, ول پاور کا تعلق روح کے ساتھ ہے. اس میں پوری سائیکالوجی ہے, میں کسی اور لیکچر میں بیان کروں گا سائیکالوجی کے رولز کے مطابق. بٹ پلیز, گناہوں کی وجہ سے ہماری ول پاور ویک ہوتی ہے, اس لیے گناہ ہمیں چھوڑ دینے چاہیے. ہم سب فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں. وی ہیو ٹو لیو سنس فار دیٹ. اینڈ نمبر 9, دیٹ از دا سیکنڈ لاسٹ, از بیکمنگ ڈیسینسٹائزڈ. گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے, نیکی نہیں لگتی, گناہ نہیں لگتا. ہم کسی کو کچھ بھی کہہ جاتے ہیں, ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں, ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے فراڈس کرتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کو مس یوز کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے, کیونکہ دل ڈیسینسٹائز ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے. اینڈ لاسٹ and again very deadly sin, very deadly consequence is ran. What is ran? A covering on your heart. سورہ مطففین میں اللہ کہتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. Nay, on their hearts is ran because of their sins. یہ ران, یہ کورنگ انہیں ٹروتھ دیکھنے نہیں دیتا. اس لیے بہت استغفار کریں, گناہوں سے بچ جائیں برادرز اینڈ سسٹرز. گناہوں کی لائف کو خیر آباد کہہ دیں. دیر از آلویز ہوپ, دیر از آلویز ہوپ. اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ریجیکٹ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نو نہیں کریں گے. گو ٹو یور لارڈ, اللہ سے بات کریں, اللہ کو کہیں مجھے نکال لیں یا رب, مجھے سنبھال لیں یا رب, میں تنگ آ چکا ہوں, میں تنگ آ چکی ہوں. یا اللہ میری لائف تتر بتر ہو چکی ہے, میں بکھر رہا ہوں, میرے پیسز بکھر رہے ہیں, یا اللہ پلیز میرے پیسز کو سنبھال لیں. یا اللہ میں ڈیفارم ہو رہا ہوں, مجھے دوبارہ شیپ میں لے آئیں. یا ربی پلیز ہیلپ می, پلیز ڈریگ می آؤٹ آف دس لائف, اینڈ پلیز میرا اسٹریس کم کر دیں. یا اللہ میری زندگی میں راحت لے آئیں, سکون لے آئیں, میرے قلب کو سکون آ جائے. یا اللہ گیو می دیٹ لائٹ, گیو می دیٹ لائٹ. پلیز آسک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ یو ول سی یور لائف ول چینج miraculously. And there is always hope, there is always hope. And with this hopeful sentence we end today's halaqah. I hope it was beneficial for you. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے, گناہ ہمارے لیے کراہت انگیز ہو جائے اور نیکی ہمارے لیے بہت چاہت والی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.